لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے۔ اللہ کریم نے سانو تمام نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نماز پنج گانا با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو بزرگو، ماہ رمضان المبارک دی پروقار، پر رونق، پر سعادت گھڑیاں گزردیاں پئیاں نے، اور ماہ رمضان دا دوسرا عشرہ جڑا وہ اختتام پذیر ہونے واسطے جا رہا ہے۔ کل دا روزہ رہ گیا ہے۔ اعتکاف دے حوالے دے نال ذکر و فکر دا سلسلہ شروع سی۔ اعتکاف لیلۃ القدر دی تلاش واسطے ہوندا ہے۔ بڑیاں برکتاں نے اعتکاف دیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں ہر سال فرمایا ہے۔ شب قدر ہزار مہینیاں تو بہتر ہے۔ شب قدر دے متعلق یقینی طور تے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شب قدر کیڑی رات ہے، لیکن احادیث مبارکہ دے اندر کچھ اشارے سانو ملتے ہیں کہ شب قدر دی رات کیڑی ہے۔ اسی او احادیث پڑھاں گے انشاءاللہ تعالی، اور انہاں اشاریاں نو سمجھن دی کوشش کران گے جنہاں تو رہنمائی ملدی ہے، کیونکہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساریاں حدیثاں نو منن والے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہووے تے پاویں او دیوار تے لکھی ہووے تے ہووے نبی پاک دی حدیث، سبحان اللہ۔ اسی الحمدللہ انہوں منن والے ہاں۔ تے حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک تے سرکار دا یہ فرمان ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں موجود ہے اور طاق راتوں میں موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے تشریف لائے۔ دو آدمیوں نے آپس میں کسی معاملے پر جھگڑا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر وانہ فتلاحیا فلان وفلان فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم التمسوا فی السبع والتسع والخمس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، پس تم شب قدر کو آخری عشرے کی 7ویں، 9ویں یا 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث پاک دے اندر 3 راتاں دا ذکر آیا ہے، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ 3 راتاں دا ذکر اس حدیث پاک دے اندر آ گیا۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہا لیلۃ سابعۃ او تاسعۃ وعشرین ان الملائکۃ تلک اللیلۃ من الارض اکثر من عدد الحصى۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے، بے شک اس رات کو فرشتے زمین پر کینکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ ہن اس حدیث پاک دے اندر 2 راتاں دا ذکر آیا ہے، 27ویں اور 29ویں رات۔ تیسری حدیث پاک حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدری لیلۃ السبعین و عشرین، شب قدر 27ویں رات ہے۔ پہلی حدیث پاک دے اندر 3 راتاں دا ذکر سی، 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ دوسری حدیث پاک دے اندر 2 راتاں دا ذکر سی، 27ویں اور 29ویں۔ اس حدیث پاک دے اندر صرف 1 رات دا ذکر آیا ہے، 27ویں رات۔ شب قدر کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن زیادہ اہل علم کا قول یہی ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث پاک، اس کے علاوہ بعد احادیث میں بیان کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں، اس لیے کہ 27ویں رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن دوسری طاق راتوں میں بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک دے اندر 27ویں دا ذکر ہے، دوسری حدیث پاک دے اندر 2 راتاں دا ہے، تیسری دے اندر 3 راتاں دا ہے، تو لہٰذا 27ویں رات اہل علم دے نزدیک شب قدر دی رات ہے، لیکن اعتکاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اور پہلی حدیث دے اتے عمل کرنا کہ آخری طاق راتاں دے اندر شب قدر دی رات نو تلاش کرو۔ انہاں دے اندر 1 رات شب قدر دی ہے، باقی راتاں دی عبادت دی فضیلت تے انہاں دا ثواب بھی اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، احادیث میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان ہیں جن سے شب قدر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حرۃ ولا باردۃ یصبح شمسها صبیحتها ضعیفۃ حمراء، فرمایا یہ رات نرمی والی معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ سرد ہوتی ہے، اور صبح کے وقت روشنی ہلکی ہوتی ہے اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ یہ پہچان اللہ دے محبوب نے بیان فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پالوں تو مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا یہ جامع دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہماری بخشش فرمائے گا۔ ہر بندے نو لیلۃ القدر دا ثواب پان واسطے حضور علیہ السلام نے ایک سوکھا طریقہ بیان فرمایا کہ ہر بندہ بھی لیلۃ القدر دا ثواب جڑا وہ پا سکدا ہے۔ امت دے اتے شفقت کردیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ جو بیان فرمایا، حضور نے فرمایا من صلی العشاء الآخرہ فی جماعتی فی رمضان فقد ادرک لیلۃ القدر، حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک میں تمام عشاء کی نمازیں با جماعت ادا کی، اس نے لیلۃ القدر کا ثواب پا لیا۔ یعنی کہ تمام عشاء دی نمازاں جس بندے نے با جماعت ادا کی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں شب قدر دا ثواب پا لیا۔ جڑا 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے با جماعت پڑھدا ہے اور رمضان المبارک دے اندر عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، حضور دے فرمان دے مطابق وہ لیلۃ القدر دا ثواب پا لیندا ہے، لیکن اعتکاف کرنے دا ثواب وکھرا ہے۔
اعتکاف کرنے دا ثواب وکھرا ہے. او دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ادا ہوندی ہے. 10 دناں واسطے بندہ دنیا داری دے معاملات نو چھڈ کے مسجد دے وچ آ کے بیٹھ جاندا ہے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر درنا لگا کے بیٹھ جاندا ہے. اس سائل تے اس فقیر دی مثال ہے اعتکاف والے دی کہ جڑا کسے دے دروازے تے چلا جائے تے آکھے کہ میں ہن خیرات لے کے جانی ہے تے دروازے والا اپنی عزت دی فکر کردیاں انہوں خیرات دیندا ہے. تے جدوں اعتکاف کرن والا مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے تے اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ دے وچوں نوں بخشش تے نجات دی خیرات ضرور عطا کر دے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس دا ثواب اسی اپنے مرحوم مسلمان بہن بھائیاں نوں ایصال ثواب کرنے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور سانو دین دنیا دی خیر عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا